بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیاں بیت گئی اور وہ مسلسل تپتے ہوئے صحرا میں تشنگی کے لیے بھٹک رہا ہے، چل چل کر، دوڑ دوڑ کر، رینگ رینگ کر۔ وہ تھک چکا ہے۔ اس بے آب و گیا صحرا کا کوئی انت نہیں، اور دوڑنا، چلنا، رینگنا اس کا مقدر۔ وہ تنہا نہیں ہے، تاحد نگاہ بکھیرے ایک دوسرے پر سوار، اور بر سر پیکار پتھر ہی پتھر اور کچھ سنہری چٹانیں۔ سورج کی روشنی ان چٹانوں سے لپٹ کر شعلگی میں بدلتی ڈلتی ہیں اور آنکھوں کی راہ سے اس کی شریانوں میں اتر جاتی ہیں۔ بے حس و بے جان پتھروں اور چمکتی ہوئی صحرا سنہری چٹانوں کو دیکھ کر تنہائی کی اذیت ناک اور جان لیوا احساس میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مارے پیاس کے اس کا بدحال ہے، اور اوپر سے سورج کا عتاب پاؤں میں چھالے، لیکن وہ دوڑ رہا ہے، رینگ رہا ہے، چل رہا ہے کہ مقدر برحال ہے، مقدر ہے۔ اور کہا ہے کسی اللہ کے بندے نے کہ مقدر کا لکھا بھلا کون ڈالے۔ اسے رہ رہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی کم عقلی اور بے وقوفی پر غصہ آتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک ناقص العقل کی باتوں میں آ کر وہ کام کر ڈالا جس کی پاداش اسے بھگتنا پڑ رہی ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس میں نہ آدم کا قصور ہے، نہ حوا کا، اور نہ ہی ملعون شیطان کا، بلکہ خدا کے بنائے ہوئے سسٹم کا یہ سبھی شکار ہیں۔ خدا کی حکمتوں کے پردے چاک نہ کر اس کے ذہن میں یہ جملہ گونجتا اور جھنجھلا کر وہ اپنے آپ کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ دفن گرم ہواؤں کے وہ گولے چلنے لگے اور اس کا وجود بری طرح جھلسنے لگا۔ ایک بھیانک چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اچھا تو یہ سب خواب تھا۔ کتنا بھیانک تھا یہ خواب۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اسی طرح پڑے اپنی ہی بائیں طرف ہاتھ مارا، لیکن وہی ہوا۔ ہر روز کی طرح بیوی پہلے ہی بیدار ہو کر جا چکی تھی۔ اس کے دماغ کے اندر کوئی شے کلبلائی، پھر اسے محسوس ہوا کہ اس شے نے ڈنگ مار دیا ہو۔ اس کا دماغ جھنجھانا اٹھا۔ اس نے چھت کی جانب نگاہ اٹھائی۔ رات بھر کا تھکا ہوا فین سست روی سے گھوں گھوں کرتا ہوا گردش کر رہا تھا۔ چند لمحے تک وہ یکساں رفتار سے گردش کرتے ہوئے فین کو گھورتا رہا، پھر کروٹ بدلی۔ سامنے دیوار پر ایک پینٹنگ ٹنگی ہوئی تھی۔ اس پر سرسبز و شادابی جنگل، بلندی سے گرتے ہوئے آبشار، ابھرتے ہوئے سورج کی نارنجی کرنوں اور پرواز کرتے سفید پرندوں کی رگوں میں اسیر کرتے لیا گیا تھا۔ اس بار اچانک اس کے دماغ میں کلبلاتی ہوئی شے نے اتنا زبردست ڈنگ مارا کہ اس نے کرب کی شدت سے آنکھیں میچ لیں اور اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کمینے سے ایک گندی گالی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دفن بچوں کے منانے، ناک ڈھونے اور پیسے مانگنے کی ضد بری آوازیں، بیوی کے ڈانٹنے پھٹکارنے اور وقت پر سکول پہنچنے اور واپس آنے کی تاکید کرنے کی آوازیں اس کے کانوں میں پہنچنے لگی۔ معمول کے مطابق یہ سب تو ہونا ہی ہے۔ وہ دھیرے سے بدبدایا۔ تھوڑی دیر بعد قبرستان کا سا سناٹا چھا گیا۔ صرف دیوار پر گھڑی کی سوئی ٹک ٹک، جو خود ہی سکوت کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد گھڑی نے 7 کا گھنٹہ بجا دیا، اور اس کے دماغ میں کلبلاتی ہوئی شے نے ایک زوردار ڈنگ دے مارا، اتنا زوردار کہ اس کے دماغ سن ہو گیا، اور وہ خالی ذہن چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا
بالکل مشینی انداز میں اس نے سلیپر پہنا اور 7-8 قدم کا فاصلہ طے کر کے باتھ روم داخل ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلا۔ 20 منٹ کے اندر اندر وہ نہا دھو کر تیار تھا۔ تقریباً 7 منٹ اسے کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے میں لگے۔ 9ویں منٹ پر وہ ناشتے کے میز پر تھا۔ ابھی وہ میز کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ بیوی نے اسے مارننگ نیوز لا کر دے دیا۔ ہمیشہ کی طرح 4 مکھن لکھے سلائس، ایک ابلا ہوا انڈا اور ایک پیالی چائے کو معدے کے اندر پہنچانے تک وہ اداریہ اور فسادات سے متعلق 2 اہم خبروں کو پڑھ چکا تھا اور شہر کے مصروف علاقے کی سڑک پر ہونے والے حادثے کی ایک خوفناک تصویر کو دیکھتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ٹھیک 10 منٹ ہو چکے تھے۔ گھر سے نکل کر آفس جانے کے لیے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ بس سٹینڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ بس سٹینڈ میں وہی لائن، سب سے آگے ہمیشہ کی طرح وہ پتلا دبلا لمبا اور الجھے بالوں والا مریض سا شخص، اور سب سے آخر میں معمول کے مطابق گنجے سر والا وہ گول مٹول سا بوڑھا کھڑا ہوا تھا۔ بوڑھے کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے معمول کے مطابق ایک اچٹی سی نگاہ پر اس پر ڈالی اور گہری سانس لے کر دوبارہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ بوڑھے کے پیچھے جا کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس آنے والے کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا، کسی بھی طرح کے تاثر سے خالی۔ اس سپاٹ چہرے والے نے معمول کے مطابق اس کے کاندھے پر ہاتھ دیا۔ وہ مڑا تو وہ اپنے سپاٹ چہرے پر ایک لطیف سا جذبہ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہوا بولا، ارے بس آئی نہیں؟ ابھی تک یہ سوال بھی وہ ہر روز اسی ایکشن کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ آج ایک بات خلاف معمول ہو گئی۔ سپار چہرے والے کے ٹھیک 3 منٹ بعد ہی ایک خوبصورت سی عورت آیا کرتی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی۔ شاید اس کی کمی کو سبوں نے محسوس کیا ہوگا۔ سبوں نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس نے ضرور اندر سے اس کا بے حد گہرا اثر لیا۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی سوچ تھی جو زندگی میں تبدیلی بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہی تھی۔ اس کے دماغ کے اندر پھر کوئی شے کلبلانے لگی، لیکن اس بار انداز ایسا تھا جیسے پانی اپنی سطح کے اندر ابل رہا ہو۔ ایک عجیب قسم کی سنسناہٹ اس کے رگ و روپ میں دوڑنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بس آ گئی۔ سپار چہرے والے نے ہمیشہ کی طرح اس کے دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مڑا تو بولا، یہ سالی اب آئی ہے، 10 منٹ اور انتظار۔ ہاں، جیسے ہمیشہ کے لیے یہ انتظار ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ خلاف معمول اس نے سپار چہرے والے کے ہاتھ جھٹک دیا۔ سپار چہرے والے کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ پہلی بار اس کے سپار چہرے پر کسی جذباتی رد عمل کی ہلکی سی پرچھائیاں ابھری تھیں۔ لوگ یکا بعد دیگر بس میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ اس کے آگے والا گنجا بوڑھا بھی تقریباً رینگتا ہوا بس میں داخل ہو گیا اور بس چل پڑی۔ رہ گئے یہ دونوں کیونکہ وہ تو آج آئی ہی نہیں تھی۔ دونوں کو ابھی 10 منٹ اور انتظار کا کرب جھیلنا تھا، دوسری بس کا انتظار۔ لیکن
یہ مشکل ابھی 2 ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ مڑا اور بگولے کی طرح گھر کی جانب اڑ چلا۔ اس بات چہرے والے نے خلاف توقع اسے اس طرح لوٹتے دیکھا تو اس کے دماغ کی صدیوں سے خوابیدہ نسیں بیدار ہو گئیں اور اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار ابھر آئے۔ چند لمحے تک وہ گہری سانسیں لیتا رہا اور پھر اچانک ایک نعرہ مستانہ لگاتا ہوا سڑک کے بیچوں بیچ دوڑ پڑا۔ گھر پہنچ کر روندتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی وحشت زدہ حالت دیکھ کر بیوی کے منہ سے تحقیر زدہ چیخ نکل گئی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور دیوار پر ٹنگی ہوئی پینٹنگ کو اتار لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیوی چلائی۔ کچھ نہیں، کچھ ان دیکھے ہاتھ ہر شے قید کرتے جا رہے ہیں، سبوں کو غلامی کی زنجیریں پہنا رہے ہیں۔ پابندی، وقت، ٹائم ٹیبل، اصول، قواعد، رنگ برش اور کینوس، ہاتھ سالے حرامی کے پلو۔ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے پینٹنگ کو فرش پر دے مارا، کچھ دیر تک اس پر اچھلتا اور کودتا رہا۔ جب اس کا کچومر نکل گیا تو اس نے اسے لے جا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔